نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، یہ شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حکیم الامت مفکر پاکستان علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر ہے، اور یہ شعر کے اندر بہت ساری جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ کچھ کرے تو پھر انسان بنتا ہے۔ آج ہم اقبال کے شہر میں موجود ہیں، اقبال کے ایک شہین کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا میں آپ کو تعارف آگے چل کے کرواؤں گا۔ ان کا نام ہمایوں الخدی ہے۔ ہمایوں تو ان کا نام ہے، جو خدی ہے ان کا تخلص ہے۔ یہ تخلص انہوں نے کس وجہ سے رکھا، کیا سوچ کے رکھا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، وہ ہم آج ان کی زبانی اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ میرے ساتھ ہمایوں الخدی صاحب موجود ہیں۔ جی ہمایوں الخدی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور آپ کا نام ہمایوں جو آپ کے والدین نے رکھا، الخدی آپ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنا تخلص بنایا، اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 91 نیوز کا، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ یہ سوال بہت ہی دلچسپ ہے، جس نے میری زندگی بدل دی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے محروکات ہوتے ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ ایکچولی جو علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی ہے، خود شناسی، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک تکبرانہ لفظ ہے یا چیز ہے۔ اصل میں یہ خود شناسی ہے کہ انسان بیسیکلی ہے کیا۔ قرآن مجید میں اس کی اگزامپل ہے نا کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے کہ ہم نے اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی کی طرح پیدا کیا۔ اس میں کیا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو جاننے کے بیسیکلی مقصد حیات کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خود شناسی کریں گے تو پھر اپنے رب کی طرف بھی جائیں گے کہ واقعی جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا پھر ہمارا ذہن ہم سے سوال کرے گا کہ ظاہری بات ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور محروکات کیا ہیں۔ تو علامہ کے جو فلسفہ خودی ہے، اس نے مجھے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ ایک عام سے بندے کو، ایک عام اور خاص میں سوچ کا فرق ہوتا ہے، یقیناً کردار کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، خودی میں ڈوب جا غافل یہی سر زندگانی ہے۔ واہ واہ۔ کہ جب آپ اپنے اندر ڈوبو گے، اپنے اندر غوطہ زن ہوگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا چیز ہے۔ میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کا جو زوال تھا اسے بتایا ہے، اور اسے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب انہی چیز کو میں آگے لے کے جاتا ہوں۔ علامہ کیا فرماتے ہیں، اے لا الہ کے وارث، اے مسلمان باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کاہلانہ۔ کہ کردار، یہ کیا کردار ہے، گفتار دل برانہ، کہ ایسی گفتگو جس سے کوئی متاثر ہی نہ ہو سکے، اور ایسا کاہل کردار جس کی گفتگو بد ذائقہ ہے، جس کی گفتگو میں وزن نہیں، اس کا کردار کیا ہوگا، کردار میں کیا وزن ہوگا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تم جن کی نسلیں چل رہی ہو ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کی نگاہوں سے لوگوں کے دل سینوں میں، ایک کرپٹ آدمی کے، ایک بد اخلاق آدمی کے، جو معاشرتی برائیاں رکھتے تھے، ان کے دل کانپتے تھے کہ ہم کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ کدھر چلا گیا ہے مسلمان، کدھر چلا گیا تو؟ آج ہم انہی چیزوں کو ہم لے کے جائیں، انہی چیزوں کے اوپر کام کریں تو ہمارا معاشرہ ایک گولڈن معاشرہ ہو سکتا ہے جسے لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں، یہ حقیقت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود کریں گے، خود بنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر بندہ عزت دے، اور میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں بھی دوسروں کو عزت دوں، دوسروں کے حقوق دوں۔ ہمایوں الخدی صاحب، آپ نے یہ خودی جو اپنا نام رکھا، آغاز کہاں سے ہوا، کیسے اس سے متاثر ہوئے، کون سی کتابیں پڑھی، اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا۔ میں نے کتابیں تو اتنی زیادہ نہیں پڑھی جی، مگر میں نے یہ ضرور چیز دیکھی ہے کہ جو علامہ کا ایک شعر ہے جس نے میرے اندر سب سے زیادہ تڑپ پیدا کی خودی کی طرف، جب میں قائل ہوا ہوں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب اس کی تھوڑی سی میں مثال دیتا ہوں، اسے تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے دنیا کی مال و دولت ثروت حاصل کرنی ہے، بندے کی خواہش بھی ہونی چاہیے۔ دو طریقے ہیں، ایمانداری بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے۔
تو علامہ کیا کہتے ہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کے. تمہیں اگر اپنے اندر نام پیدا کرنا ہے تو تمہیں اس کے لیے دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غلط طریقوں سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہو گے تو آپ غریبی میں نامناسب حالات میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتے ہو. علامہ صاحب عام انسان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں پڑھنے سے. ان کا جو کلام ہے, ان کے جو افکار اور فکر ہے, وہ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. دیکھیے آپ عاشق رسول ہیں, فرق یہ ہے علامہ صاحب کا کہ وہ ہماری ہم زبان ہے. بالکل. ان کے جو اشعار ہیں اردو میں ہیں. اگر کسی کو عربی پڑھنی مشکل لگ جاتی ہے تو وہ اردو میں بھی وہی چیزیں ہیں. دیکھیے قرآن کو ٹرانسلیٹ ایک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم انہیں سمجھ سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں. بے شک. یعنی انہوں نے آپ کے مطابق انہوں نے اسلام کا درس دیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے, ایک آسان الفاظ میں. یقیناً کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درمیان حافظ بھی موجود ہیں, قاری بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, ہم مسلمان ہیں. لیکن انہوں نے ایک آسان الفاظ میں جو ہماری سمجھ میں بھی جلدی آ جاتے ہیں, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی ہے. اچھا, علامہ اقبال نے مفکر پاکستان بھی ہیں, پاکستان کا خواب دیکھا, اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وہ انقلاب کا جذبہ بھی انہوں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو غلامی کی زنجیروں میں قید تھے ان کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا, اور وہی لوگ جو ہے وہ پاکستان کو بنانے کا ذریعہ بنے. جب اس طرح کے شاعر اس طرح کے عظیم لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن وہ تبدیلی جو ایک معاشرے میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی. دوبارہ اقبال تو پیدا نہیں ہو سکا. ہمارے درمیان جو ہے آج اس وقت کی ریشو دیکھیں یا آج کی ریشو دیکھیں تو ہمارے پاس ڈگری ہولڈرز کی 1000 گنا تعداد بڑھ گئی ہے, لیکن اقبال پیدا نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دو ان نون بندے کسی کو ملتے ہیں نا, تو سب سے پہلے متاثر کن کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے نا تو اس کی آواز سے ہوتا ہے, اس کی باتوں سے ہوتا ہے. آواز سے مراد باتوں سے. جب تک میں خاموش ہوں, جب تک آپ خاموش ہیں, آپ کا روب, آپ کی ذات کا روب میرے اوپر رہے گا اور میری ذات کا روب آپ کے اوپر رہے گا. جب آپ بولو گے نا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے. متاثر کن بات پہلے الفاظ ہوتے ہیں. بیسیکلی میرے نزدیک علامہ صاحب شاعر نہیں تھے, وہ ایک مفکر تھے, مگر انہوں نے الفاظوں کا جو انداز بیان کیا اسے شاعری کی شکل دے دی کہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں, کہ مشکلات پیدا نہ ہوں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم علامہ صاحب کا جیسے آپ نے شعر ذکر کیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والد میں, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے. ہمایوں الہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے مزید بات چیت کریں گے, دیکھتے رہیے.